الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ ذوق شوق پیار محبت سے جھوم جھوم کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا عربي يا مطلبي يا رسول الله يا نبي الله يا نور الله يا خليل الله يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی کس
قصہ مختصر نبی کے گلشن کے باغباں تھے میرے نبی کے سارے صحابہ نبی کے گلشن کے باغباں تھے میرے نبی کے سارے صحابہ ملائکہ سے وہ کم کہاں تھے میرے نبی کے سارے صحابہ علوم و تقویٰ کا گلستان تھے میرے نبی کے سارے صحابہ وفا و اخلاص کا نشان تھے میرے نبی کے سارے صحابہ نبی کی باتوں پہ پختہ ایمان نبی کی سنت سے عشق بے حد نبی کے ہر حکم کی ادا تھے میرے نبی کے سارے صحابہ بڑی شان والے صحابہ بڑی شان والے سارے صحابہ بڑی شان والے سارے صحابہ بڑی شان والے عرب و عجم کے عظیم فاتح بلا کی جرت سراپا حکمت خدائے غالب کا کارواں تھے میرے نبی کے سارے صحابہ نبی کے گلشن کے باغباں تھے میرے نبی کے سارے صحابہ جو دی کی کرنیں بکھر رہی تھی تو اہل باطل سمٹ رہے تھے جو دی کی کرنیں بکھر رہی تھی تو اہل باطل سمٹ رہے تھے تبھی تو کفار پر گرا تھے میرے نبی کے سارے صحابہ بڑی شان والے ہمارے صحابہ بڑی شان والے تحفظ دین مصطفیٰ میں کٹا دی جانے نہائے خون میں تحفظ دین مصطفیٰ میں کٹا دی جانے نہائے
کتاب و سنت کے پاس باتیں میرے نبی کے سارے صحابہ، کتاب و سنت کے پاس باتیں میرے نبی کے سارے صحابہ، بڑی شان والے سارے صحابہ، بڑی شان والے سارے صحابہ۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب ملتا تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، سارے صحابہ بڑی شان والے سارے صحابہ، بڑی شان والے ہمارے صحابہ، بڑی شان والے سارے صحابہ، بڑی شان۔ ایک بار سارے نے آخر بھی اسی صحابہ نو منن والے ہیں، سارے صحابہ بڑی شان والے، سارے صحابہ بڑی شان والے ہمارے صحابہ، بڑی شان والے۔ اللہ جل جلالہ وامن والہ واتم برہانہ واتم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سربراہ حامی بے کساں غم گسار زماں قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زنت بزم کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں عادی درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محترم سامعین و ناظرین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خلاق عالم ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا عنوان، آج کا موضوع، آج کا ٹاپک حضرت سیدنا امیر معاویہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، کاتب وحی، ہادی و مہدی، جس کے لیے میرے مصطفیٰ دعا مانگتے رہیں، تو اس مرد کلندر کی کیا شان ہوگی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے بہت بڑے عالم دین، ولی کامل، عاشق رسول، وہ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ کا تعارف، فرماتے ہیں آپ کا نام شریف معاویہ ابن ابو سفیان، یعنی آپ کا سلسلہ نسب چلتے چلتے 5ویں پشت پر عبد مناف میں، یعنی 5ویں پشت پر ان کا سلسلہ چلتے چلتے میرے نبی سے مل جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ حضور کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ہندہ، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، آپ کے والد گرامی نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور حدیبیہ کے مقام پر حضرت امیر معاویہ
رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، لیکن حالات کچھ ایسے تھے، حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آپ نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا، کیونکہ حالات سازگار نہیں تھے۔ جب مکہ شریف فتح ہوتا ہے پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور اپنے ایمان کا اظہار فرماتے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کریم علیہ السلام ان کے لیے دعا فرماتے تھے، یا اللہ میرے امیر معاویہ کی حفاظت فرما۔ حدیث کا مفہوم، مالک میرے معاویہ کو ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا، یعنی ہدایت بھی اور ہدایت دینے والا بنا۔ بلکہ ایک دن کچھ یوں ہوا، حضور علیہ السلام اپنے در دولت پر موجود ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، پوچھا کون؟ عرض کی حضور میں آپ کا غلام معاویہ ہوں۔ سرکار نے فرمایا آ جاؤ۔ تو حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ اس حالت میں تھے کہ آپ کا یہ جو کان ہے نا، کان کے اوپر قلم لگائی ہوئی تھی، قلم لکھنے کے لیے جو ہوتی ہے، جہاں پر رکھی ہوئی تھی۔ جب حضور کے سامنے گئے، حضور نے فرمایا اے معاویہ یہ یہاں قلم کیوں لگایا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور کے غلام کا جواب سنیے، اللہ اکبر۔ صحابہ کی کیا شان ہے، سارے صحابہ بڑی شان والے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی الف سے لے کر حضرت مولا کائنات مولا علی کی یہ تک سارے صحابہ بڑی شان والے ہیں۔ یہ ہمارا یقین ہے، ہمارا پختہ عقیدہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیوں؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ چھوٹی سوچ کا مظاہرہ کریں، جب قرآن نے فیصلہ فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ کہ ہم نے سب کو معاف کر دیا، یہ قرآن ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا یہ رب سے راضی اور رب ان سے راضی۔ یہ حضور کے صحابہ کی شان ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ پہاڑ کے برابر اس کے پاس سونا ہو، گولڈ، پہاڑ کے برابر اس کے پاس سونا ہو، اور وہ سارا سونا، رتیوں کی ماشوں کی تو بات ہی نہیں ہے، پہاڑ کے برابر سونا ہو، اور وہ سارا سونا اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، فرمایا اتنی بڑی نیکی وہ کر رہا۔ سونا مہنگی چیز ہے نا، ان سے پوچھئے جو غریب ہیں بیچارے، بچیوں کے ہاتھ رنگنے ہیں اور کتنی زیادہ وہ والدین وہ مائیں پریشان ہیں۔ تو یہاں حضور نے کتنی خوبصورت اور وزنی اور بڑی بات ارشاد فرما دی، فرمایا پہاڑ کے برابر تیرے پاس سونا ہو اور وہ سارا سونا تو اللہ کے راستے میں قربان کر دے، فرمایا اتنی بڑی نیکی کرنے کے باوجود بھی تم میرے صحابی جو ہیں وہ تھوڑی سی چیز بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، فرمایا تم اس چیز کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی فرمایا یہ میرے صحابہ کی شان ہے، فرمایا تم ان کے مقام کو نہیں پا سکتے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ اب قلم، حضور نے پوچھا اے امیر معاویہ یہ قلم یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ عرض کہ حضور میں ڈیوٹی جو میری آپ نے لگائی ہے کاتب وحی یعنی وحی لکھنا، تو میں ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تیار رہتا ہوں۔ حضور سے محبت، حضور کی اطاعت، حضور کی فرما برداری دیکھیے کہ حضور نے میری ڈیوٹی لگائی ہے لکھنا، تو میں قلم ہر ٹائم اپنے پاس اس لیے رکھتا ہوں جب بھی حضور بلائیں گے ڈیوٹی کے اندر کوئی بھی کسی طرح کی سستی نہ ہو۔ حضور میں قلم ہمیشہ اس لیے تیار رکھتا ہوں کہ حضور نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں ہر وقت اللہ اور اس کے نبی کے لیے تیار رہتا ہوں۔ یعنی اتنی حضور سے محبت۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ہم سارے سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور سورج سوا نیزے پر آگ برسا رہا ہوگا، اور زمین تپ رہی ہوگی،
حالانکہ آج تو موسم نارمل ہے، جب سخت گرمی ہوتی ہے تو ہم فرش کے اوپر ننگے پاؤں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ سورج کتنی دور ہے اللہ جانے، اللہ کے نبی جانے۔ اور قیامت کے دن سر کے اوپر سورج ہوگا، اتنا وہ دردناک ہولناک دن ہوگا، جو آج کہتے ہیں وہ داڑھی رکھ لو، بڈھیاں ہو کے رکھ لیں گے، نماز پڑھ لو، وہ بڈھیاں ہو کے پڑھ لیں گے۔ لیکن کسی کے پاس یہ سند نہیں ہے کہ بوڑھا ہوگا بھی یا، کیونکہ جگہ جی لگانے کی دنیا یہ عبرت کی جا ہے تماشا، پتہ نہیں کب یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جانی ہے، ہماری آنکھیں بند ہو جانی ہے، زندگی کی شام ہو جانی ہے۔ وہ اللہ کے بندے، تجھے اللہ نے یہ وقت دیا ہے، اس کو غنیمت جان۔ یہ بیج بونے کا مہینہ یہ اپنے اختتام کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، تو سوچئے میں نے اس مہینے میں کیا کمایا ہے، کتنی میں نے بیج بوئے ہیں، کتنی میں نے نیکیاں کی ہیں۔ جسے بزرگ کہتے ہیں جو بندہ بوتا ہے نکلتا وہی ہے، کوئی دوسری چیز نکل سکتی نہیں۔ یعنی یہ مہینہ بیج بونے کا مہینہ، اللہ کی عبادت کرنے کا، اللہ کا مہینہ، کہ ہم اس میں بیج بوئیں گے، اگلے مہینے میں پھر اس کی آبیاری کریں گے، پھر اس سے اگلے مہینے میں اس کا ہمیں اللہ پھل عطا فرمائے گا۔ جو بیج ہی تھوڑے ہوں، بیج ہی ناقص ہو، تو پھر ہم توقع نہیں رکھ سکتے کہ کوئی اچھی فصل مجھے مل جائے گی۔ یعنی یہ لمحات اتنی تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضور کے پیارے پیارے صحابہ کرام ہر لمحہ ہر وقت حضور سے کس قدر پیار کرتے تھے، حضور سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اور میرے امیر معاویہ اس شان کے ساتھ آئیں گے، اتنے پروٹوکول کے ساتھ آئیں گے، فرمایا جب یہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن میرے امیر معاویہ کی شان یہ ہوگی کہ کل قیامت کے دن اللہ انہیں نور کی چادر عطا فرمائے گا۔ فرمایا جب یہ پریشانی کا عالم ہوگا، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جب آئیں گے تو ان کے سر کے اوپر نور کی چادر اوڑھی ہوئی ہوگی۔ اور حضرت امیر معاویہ تمام مومنوں کے ماموں جان لگتے ہیں۔ کیسے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ، ہم سب کی پیاری اماں جان، یہ حضور کی زوجائے محترمہ ہیں۔ تو جو نبی کی بیویاں ہوتی ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں، قرآن کا فیصلہ ہے، نبی کی بیوی مومن کی ماں ہوتی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ پھر ہماری ماں کے لگے بھائی، تو جو ماں کا بھائی ہوتا ہے ان سے کیا کہتے ہیں؟ ماموں جان کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ خال المؤمنین، یعنی تمام مومنوں کے ماموں جان ہیں، کہ آپ کی ہمشیرہ میرے نبی کے نکاح میں آئیں، یہ شان ہے آپ کی۔ تو ایک دن کیا ہوا، جس طرح آج تو خیر ہم ایک وائرس کے نام پر کتنا دور کر دیا گیا، اتنی دوریاں بڑھا دی گئیں کہ نماز تک ہمیں دور کھڑا کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، بڑے دکھ اور درد کی بات ہے۔ دین تو ہمیں جوڑنے کے لیے آیا ہے، دین تو آپس میں ایک دوسرے کے رشتوں کو پہچان پیدا کرنے کے لیے آیا۔ اب بہن اور بھائی کے محبت کا انداز دیکھیے۔ حضرت ام حبیبہ کی گود ہے اور حضرت امیر معاویہ ان کے بھائی لگتے ہیں، یعنی ایک بھائی نے اپنا سر بہن کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! اتنے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے، دیکھا کہ ایک بہن اپنے بھائی سے کتنا پیار کر رہی ہے، بہن اپنے بھائی کے سر میں ہاتھ پھیر رہی ہے، محبت کا اظہار کر رہی ہے۔ اللہ اکبر! جب یہ بہن اور بھائی کا یہ منظر میرے نبی نے دیکھا، حضور تشریف لائے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے ام حبیبہ تو بتا، تو امیر معاویہ سے پیار کرتی ہے؟ کیا تو اس سے پیار کرتی ہے؟ تو بہن کا جواب سنی، عرض کی حضور کیوں نہیں، یہ میرے بھائی ہیں، خونی رشتہ ہے حضور، میں اپنے بھائی جان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ جب میرے نبی نے یہ جملہ سنا، ایک بہن اپنے بھائی سے اتنا پیار کرتی ہے، اور قیامت تک کے لیے میرے نبی نے یہ روشن منارہ قائم کر دیا۔ ہمیں بلیک مکھی نے اتنا ستا کے رکھا ہوا ہے کہ ہمیں قریب تک نہیں آنے دیتی، لیکن میرے نبی نے قیامت تک کے لیے ہمیں ذہن یہ سوچ دے دی
کہ جب میرے صحابہ کی عزت کی بات آئے، میرے صحابہ کی عظمت کی بات آئے، تو پھر تم نے نیرو مائنڈڈ چھوٹی سی سوچ نہیں رکھنی۔ جب میرے صحابہ کی بات آ جائے براڈ مائنڈڈ کھلی سوچ کا مظاہرہ کرنا ہے۔ میرے نبی نے سٹمپ لگا دی، مہر لگا دی، فرمایا اے ام حبیبہ تو امیر معاویہ سے اتنا پیار کرتی ہے تو میں یہ فیصلہ سنانے لگا ہوں، امیر معاویہ کی شان یہ ہے تو ہی امیر معاویہ سے محبت نہیں کرتی، امیر معاویہ کی شان یہ ہے۔ اب میں دیکھوں گا کون کون میرے جملے کی قیمت ادا کرتا ہے، کون کون جملے کو دل سے سن رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے ام حبیبہ یہ امیر معاویہ کی شان ہے، صرف تو ہی امیر معاویہ سے محبت نہیں کرتی، امیر معاویہ کی شان یہ ہے ان کو اللہ نے پروٹوکول ہی عطا فرمایا ہے، امیر معاویہ سے میرا رب بھی پیار کرتا ہے اور محمد مصطفیٰ بھی پیار کرتے ہیں۔ شکر ہے بولے پھر کہا جی کہ بول دو اور جو گالے چنگی لگے پھر دیکھ جوسی سجدی نہیں، گالے چنگی لگے تو پھر اچھی آکھیا کرو لو ایدہ بھی تو ہٹا ہی فیادہ لے تو اسی تین والی آکھیں تو تین بوٹے جنت لگ گئے، لوگ کسی چوتھی والی آکھ سے دیا 4 بوٹے لگ گئے، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ فرمایا اے ام حبیبہ امیر معاویہ سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور میں بھی پیار کرتا ہوں، اور حضور نے دعا فرمائی یا اللہ امیر معاویہ کو ہدایت اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت، اور میرے مالک میرے امیر معاویہ کی ہر عذاب سے حفاظت فرما۔ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، یہ حضور کی زبان سے نکلے مالک میرے معاویہ کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ تو میرے بھائیوں آخر میں ایک دو باتیں بہت ضروری ہیں۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا بسنت کے متعلق، بات تھوڑی ہے، ہم سچی بات کریں گے، بدلے کا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا۔ ہم لوگوں کی موافق نہیں چل سکتے، ہم قرآن کے موافق چلیں۔ بزرگوں نے کہا ہے نا اور رب راضی ہو جاتا ہے سب راضی نہیں ہوتے، یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو ہماری بات اچھی لگے۔ بدلے کا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا۔ سیدھی بات ہے، یہ رسم ہندوؤں کی ہے، یہ پتنگ بازی کن کی رسم ہے؟ بولیے ہم تو مسلمان ہیں یار، کس چیز کا ڈر ہے؟ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ رسم کن کی ہے؟ پتہ کس لیے یہ کی جاتی ہے؟ گستاخ جشن مناتے ہیں، اور ہمارے اتنے بھولے والے لڑکے ہیں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرنے کی بجائے اپنی طرف دیکھیے کہ ہم کس طرف چل پڑے۔ جڑا دیکھو پتنگ، پوچھے بھائی کیوں پتنگ چڑھا؟ پتہ نہیں جی، اور تجھے پتہ ہونے چاہیے کفار نے یہ کتنی بڑی ہمارے ساتھ یہ سازش کی، کتنا بڑا کھیل کھیلا ہے۔ نہ باپ کو فکر ہے نہ ماں کو فکر ہے کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ ایک تو ویسے جانوں کا خطرہ ہے، کئی دفعہ ہمارے ساتھ بھی ہوا، سفر پر جا رہے تو آگے کہیں نہ کہیں سے ڈور گاڑی میں پھنس جاتے۔ پیچھے میرے پاس بچے پڑھنے آتے ہیں، وہ کہتا ہے جی ڈور بالکل برابر آ چکی تھی، اگر میری موٹر سائیکل تھوڑی سی بھی تیز ہوتی خدا نہ خواستہ کچھ ہو سکتا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ بچی گھر سے اپنے باپ کے ساتھ دہی لینے کے لیے جا رہی تھی، آپ نے خبر سنی ہوگی، ڈور آئی اس بچے کی گردن جسم سے جدا ہوئی۔ ایک تو یہ نقصان ہے، حکومت کرے جو ہمیں اس سے کچھ نہیں ہے، ہم نے تو اپنے دین کے مطابق چلنا ہے، وہ بل پاس کرے یا کچھ کرے کچھ نہیں، ہم نے تو اپنے نبی سے وفا کرنی ہے۔ ایک ہندو نے کی گستاخی ہمارے نبی کی شان میں، یہ کہاں سے پتنگ بازی شروع ہوئی؟ خدا را جتنے بیٹھے یہی بات کو سمجھ آئیں ہم کامیاب ہیں۔ ہندو نے میرے نبی کی شان میں کی گستاخی، اور سجدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کی شان میں اس نے، یعنی دونوں ہستیوں کی شان میں ہندو نے کیا کی؟ میرے نبی کی شان میں بھی گستاخی کی اور حضور کی شہزادی کی شان میں بھی گستاخی کی۔ اب اس ہندو کو جب اس نے اتنی بڑی گستاخی کی اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، پھر المختصر اس کو مار دیا جاتا ہے۔ اب ہندوؤں نے جس سال وہ مرا تھا اس سے اگلے سال اس کی یاد میں ہندوؤں نے پتنگ چڑھانے شروع کر دی۔ کس کی یاد میں؟ ہندو کی یاد میں۔ کس کی یاد میں؟ میں نے پہلے کہا بات کوڑی ہے، بات حقیقت ہے۔
ہندو اپنے ہندو کی یاد میں پتنگ چڑھانے شروع ہو گئے. آج ہم بھی آسمان کی طرف دیکھیں تو ہمیں بھی بہت کچھ نظر آئے گا. کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم کہیں جی ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. تو پھر ہمارے کرتوت ہمارے کام بھی ہونے چاہیے. یہ ہندوؤں نے سازش رچی اور ہمارے نوجوان پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں, وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور جانیں بھی ضائع ہو رہی ہیں. یعنی اس سے ہمیں پتہ چلا یہ رسم کن کی ہے. بولیے بولیے کن کی رسم ہے یہ؟ اور ہم کون ہیں؟ تو جتنے بیٹھے بول رہے یار ہم کون ہیں؟ ہم یہ کام ہم نماز پڑھیں گے, سنتیں رکھیں گے ہیں. اور آخر میں یہ بھی 27 رجب کی رات بھی آنے والی ہے. ابھی سے نیت فرما لیجیے. میں حاضر اٹھاؤں گا, قسمت کی بات ہے, جو بھی آ گیا اللہ اسے ثواب عطا فرما دے گا. فرمایا جو 27 رجب کی رات جاگے گا. 27ویں رات جو ہے وہ جاگنے کی رات ہے اور مانگنے کی رات ہے. تھوڑے بولے ہو. 27ویں رات جاگنے کی رات ہے اور جس نے جاگنا ہے وہ باہر بھی جاگ لے گا, لیکن جاگنا اسی کا کام آئے گا جو مسجد میں بیٹھے گا. پتے پر پتہ پھینکنے سے بھی رات گزر جائے گی, لیکن اس رات کا کوئی فائدہ نہیں. رات وہی اچھی ہے جو سجدے کی حالت میں گزرے. فرمایا جو اس رات جاگے گا, اس رات میں اس رات کو تسبیح پڑھے گا, قرآن پڑھے گا, اس رات میں نوافل پڑھے گا, اللہ کی عبادت کرے گا, محفل میں آئے گا, اسے کتنا ثواب ملے گا. اس کے لیے اتنا بڑا ثواب ہے کہ 100 سال جاگ کر اس نے اللہ کی عبادت کی ہے, جو فرمایا اس ایک رات کو جاگے گا. تو پھر جس کو پروگراموں کو ضرور آ جائے گا کہ میں نے 100 سال کی یہ آفر دھوکہ نہیں دے سکتی, یہ میرے رب کی آفر ہے. کمپنیوں کی آفر ہے ہمیں دھوکہ, یہ رب کی آفر ہے کہ تم جاگو ایک رات, میں تمہیں 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماؤں گا. اور فرمایا جو 27 رجب کا روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اسے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے. موسم بھی سازگار ہے, تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اس رات محفل میں بھی آئندے کی بات میں تو تعداد ہی بڑی تھوڑی جی لگی. چلو نصیب کی بات ہے, اللہ کرے سارے ہی آ جائیں, جو باہر بیٹھے ہیں, برآمدے میں بیٹھے ہیں, اندر بیٹھے ہیں. ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا ہی کر سکتے ہیں, مالک ہمیں ان راتوں میں خوب عبادت و ریاضت کرنے اور تجھے خوش کرنے والے مالک ہمیں کام کرنے کی سعادت عطا فرما. اللہ ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.